پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے درود پاک کی کیسی برکات ہیں۔ یوں تو درود پاک زندگی بھر کا وظیفہ ہے، ہمارے روزانہ کے معمولات میں درود پاک کی کثرت شامل رہنی چاہیے اور سارا سال ہی درود پڑھنا چاہیے۔ البتہ اب شعبان شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، چند گھڑیوں کے بعد، چند منٹ کے بعد ہی غروب آفتاب کے ہوتے ہی یکم فصل شعبان المعظم لگ جائے گی کہ شعبان شریف کی عظمتوں، اس کی رفعتوں اور برکتوں کے کیا کہنے۔ اس ماہ ذیشان کو محبوب رحمان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے میرا مہینہ فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے اس لیے اس میں درود پاک کی بطور خاص کثرت کی جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا شہر الصلاۃ علی النبی جی، یعنی شعبان جانے جاں و جانے ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اے عاشقان درود پاک منفرد عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اس کا حکم بھی دیگر تمام عبادات کی نسبت منفرد انداز میں دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم نے بہت سے احکام دیے لیکن کبھی بھی یہ نہ فرمایا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ایسا کرو۔ صرف درود پاک واحد حکم ہے جس کے لیے یہ سب کچھ فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اہتمام کے ساتھ دینا ہوتا ہے تو بادشاہ رعایا سے کہتا ہے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے ارکان دولت یعنی وزیر و مشیر وغیرہ بھی ایسا کرتے ہیں، اے رعایا تم بھی ایسا کرو۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اے درود پڑھنے والوں یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود کے حاجت مند ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارے درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جبکہ جب کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں، تم سے دعا منگوانا تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ خدا مدح خواہ ہے، خدا مدح خواہ ہے میرے مصطفیٰ کا، خدا کا وہ طالب، خدا اس کا طالب، خدا کا وہ طالب، خدا اس کا طالب، خدا اس کا پیارا، وہ پیارا خدا کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلی حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام عبادات میں سب سے زیادہ فائدے بخش نیکی درود پاک ہے۔ صرف ایک بار درود پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے جس طرح اس بندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر، پس وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ خیال رہے یہ ایک بار درود پڑھنے کی صرف ایک برکت ہے، اس کے علاوہ بھی جو برکات ملتی ہیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے مطابق جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ
معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ایمان پختہ تھا، جن کا یقین کامل تھا، ایک بار درود پاک کے بدلے اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں ملنے کی اہمیت کو وہی جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کو ساری زندگی کی عبادات کے صلے میں اللہ پاک کی صرف ایک رحمت نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ہند کے ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک دن یہ اپنے پیر صاحب کے خلیفہ سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کمہاروں کی مٹی کے برتن بنانے والی بھٹی آئی، اس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عبداللہ شاہ تم ہماری بات مانو گے؟ عرض کیا جی ہاں ضرور مانوں گا۔ فرمایا اچھا تو اس بھٹی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ آگے گزر گئے، مگر عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ حکم سنتے ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو دیکھا عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ بھٹی کے اندر کھڑے ہیں اور آگ خوب بھڑک رہی ہے، مگر عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کپڑے تک سلامت تھے، آگ نے انہیں بالکل چھوا تک نہیں تھا۔ آخر ان کو بلایا گیا مگر وہ خاموش کھڑے رہے۔ جب بہت آواز دی تو بھٹی سے کسی قدر باہر آئے، لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، بدن مبارک پر پسینہ تھا۔ سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا جب میں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوا تھا تو مدینہ منورہ کا تصور مان کر درود شریف پڑھنے لگا، اچانک مدینہ پاک کی طرف سے ایک نور آیا جسے میں نے چادر کی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ اس کی برکت سے مجھے آگ کی گرمائش بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ جو پسینہ آپ میرے جسم پر دیکھ رہے ہیں یہ آگ کی گرمی کا پسینہ نہیں بلکہ اس نور کی گرمی سے آیا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ خیال رہے یہ حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ ہر ایک کو ایسا خطرہ مول لینے کی شرعن اجازت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان درود اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکات سنی ہے، اب آئیے کثرت درود کی بھی چند برکتیں سن لیتے ہیں۔ مختلف احادیث کے مطابق کثرت سے درود پڑھنے والا بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے روز جلد نجات پا لے گا۔ کثرت درود کی برکت سے روز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا روز قیامت سرکار عالی وقار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کی گرمی میں سایہ عرش نصیب ہوگا، اور کثرت درود کی برکت سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کثرت درود کی برکت سے فکریں ختم ہوتی، غم مٹتے، پریشانیاں حل ہوتی، رزق بڑھتا اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے، بلکہ بعض مکثرین درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر یہاں تک کرم ہو جاتا ہے کہ بیداری میں ہی لذت دیدار سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد زواوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ روزانہ 40,000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرتے ہیں، اس کی برکت سے الحمدللہ ہمیں بیداری ہی میں
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ماہ شعبان جو آیا ہی چاہتا ہے غروب ہوتے ہی آ جائے گا، یہ تو ماہ درود و سلام بھی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا، ابھی ہم نے فضیلتیں سنی ہیں، اس سے مراد کیا ہے، روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھا جائے، کثرت میں جو شمار کیا جائے، اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کے نسخے یعنی رسالہ 72 نیک اعمال میں روزانہ کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ نیک اعمال نمبر 8 میں ہے، کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود شریف پڑھا؟ تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ اس دعا افطار میں کہ ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چونکہ یہ دعا افطار اجتماع ہے، اب انشاءاللہ الکریم ہم غروب آفتاب کی گھڑیاں بھی قریب ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس دعا افطار جو براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کی جا رہی ہے، تو ہمارے یہاں اس مسجد میں موجود جو حاضرین ہیں، عاشقان رسول ہیں، عاشقان درود و سلام ہیں، اور ساتھ میں مدنی چینل کے ناظرین بھی، آئیے ہم مناجات کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ بھی اس دعائیہ کلمات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم مانگنے کی گھڑیاں ہیں، رب کا فضل ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم ہم پر بھی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، 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 بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك یوم القیامہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا مالک و مولا عز و جل، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا بٹھانا آج مسجد شریف میں میر پور خاص سندھ میں اس دعائے افطار اجتماع میں ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا مالک و مولا 30 رجب المرجب ہے، آج رجب کے یہ آخری دن کا روزہ تھا۔ یا مالک و مولا، جو عاشقان روزہ، عاشقان نیکی کی دعوت یہاں پر موجود ہیں، یا مالک و مولا ان کی جھرمٹ میں بیٹھ کر ہم نے اپنے ہاتھوں کو تیری پاک بارگاہ میں دراز کیا ہے۔ یا مالک و مولا تیرے گھر بیت اللہ شریف مسجد میں موجود ہیں۔ یا مالک و مولا ان کی اس مبارک ساعتوں کا صدقہ ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا مالک و مولا ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرما دے، ہمیں والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق کے سرکار بنا، نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا مالک و مولا ہمیں نیک بنا دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، گناہوں سے سچی پکی نفرت عطا فرما دے، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا مالک و مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا فرما دے۔ یا مالک و مولا جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ افطار کا وقت ہو چکا ہے، عاشقان رسول روزہ افطار فرما لیں۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں